اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے من و سلوہ کو نازل فرمایا، اور تمہارے اوپر من و سلوہ کو نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تم ان پاکیزہ روزی سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تم ان پاکیزہ روزی سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے رہے۔ لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ مَا دَفَعَهُ عَنْهُم مِّنَ النِّقَمِ شَرَعَ يُذَكِّرُهُمْ أَيْضًا۔ لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا اس چیز کا جس چیز کو ان سے ہٹایا مصائب میں سے، جب اللہ تعالیٰ نے ان مصائب کا ذکر کیا جن مصائب کو ان سے ہٹایا، ان مصائب کا ازالہ فرمایا۔ شرع یذکرہم ایضا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کی یاد دلانے میں تو اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا انہیں اس بات کا یاد دلاتے ہوئے بما اسبغ علیہم من النعم، ان نعمتوں کا جن نعمتوں کا انعام اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا۔ اسبغا کے معنی ہوتا ہے مکمل طور پر عطا کرنا، کشادگی کے ساتھ دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان مصائب کا ذکر فرمایا دلایا جن مصائب کا ازالہ ان سے کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ یاد دلانے لگا بما اسبغت، ان چیزوں کا یاد دلانے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ان کو یہ بات یاد دلاتے ہوئے جو نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ نے دی، یا اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے انہیں نوازا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ان مصائب کا جن مصائب کا ازالہ ان سے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا، شروع کیا انہیں ان نعمتوں کی یاد دلاتے ہوئے جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا۔ فقال، تو کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ غمام کے بارے میں کہا جمع غمامہ لِأَنَّهُ يَغُمُّ السَّمَاءَ أَن يَسْتُرُهَا، غمام غمامہ کی جمع ہے اور اس لیے کہ وہ آسمان کو بادل ڈھانپ لیتا ہے، آسمان کو چھپا لیتا ہے۔ یسترها وهو السحاب الابيض ظللوا به في الدين ليقيهم حر الشمس، اور اس سے مراد اس غمام سے مراد سفید بادل ہے جس کے ذریعے ان پر سایہ کیا گیا وادی تیہ میں، تاکہ ان کو دھوپ کی تمازت سے دھوپ کی گرمی سے انہیں بچائے۔ تو غمام سے مراد وہ سفید بادل ہے جس کے ذریعے انہیں سایہ عطا کیا گیا وادی تیہ میں، تاکہ ان کو بچائے دھوپ کی تمازت سے دھوپ کی گرمی سے۔ قال ابن جریر و آخرون، ابن جریر اور دوسرے لوگوں نے کہا، ابن جریر اور دوسرے کچھ لوگوں نے کہا غمام ابرد من ھذا و اطیب، غمام جو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور اس سے بھی زیادہ پاکیزہ تھا۔ غمام
अबरद मिन हाज़ा अत्यब, ताकि वो बादल जो बादल तुम अभी देख रहे हो इससे भी ज्यादा ठंडा और इससे भी ज्यादा पाकीज़ा था, साफ सुथरा था। वहुवा लैसा मिन नौइ सहाबल मारूफ इंदना, और वो बादल हमारे नजदीक मारूफ बादलों की नौ से नहीं था, बल्कि वो एक खास किस्म का बादल था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से बतौर इनाम के था। लैसा मिन नौइ सहाब अल मारूफ इंदना, हमारे नजदीक मारूफ बादलों के अक़साम में से नहीं था। वक़द क़ाल इब्न अबी हातिम बिस्सनद अन मुजाहिद क़ाल, इब्न अबी हातिम ने कहा सनदन मुजाहिद से नकल करते हुए, लैसा बिस्सहाब वल गमाम अल्लज़ी याती अल्लाहु फ़ीही यौमल क़ियामह, ताकि सहाब से मुराद वो बादल, सहाब से मुराद लैसा बिस्सहाब ये आम बादल नहीं है, वल गमाम ये वो बादल है जिसके अंदर अल्लाह ताला क़यामत के दिन आएगा। लम यकुन इल्ला लहुम, ये किसी और के लिए ये हासिल ना हुआ सिवाय उनके लिए, यानी सिर्फ बनु इसराइल ही पर इस बादल के जरिए साया किया गया, वरना इस बादल से कोई भी महजूज नहीं हुआ, कोई भी मुस्तफीद नहीं हुआ। मुजाहिद करे लैसा बिस्सहाब, ये आम बादल नहीं है जो हम देख रहे हैं, वल गमाम अल्लज़ी यातिल्लाहु फी, बल्कि ये वो गमाम है, वो बादल है जिसके अंदर अल्लाह ताला क़यामत के दिन आएगा। वलम यकुन इल्ला लहुम, और इस बादल का हुसूल किसी के लिए नहीं हुआ सिवाय बनु इसराइल के। वहा कज़ा रवाहु इब्न जरीर व सौरी अन इब्न अब्बास व हुवा अल्लज़ी जाअत फ़ीही अल-मलाइका यौम बद्रिन, इब्न अब्बास कहते हैं ये वो सहाब है जिसके अंदर मलाइका बद्र के दिन आए थे क़िताल के लिए। वो बादल मुराद है जिसके अंदर फरिश्ते बद्र के दिन आए थे क़िताल करने के लिए। क़ाल इब्न अब्बास व काना मअहुम फ़ित्तीन, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि वो बादल उनके साथ तीह में था, यानी वो बादल बनु इसराइल के साथ तीह में था, जहाँ भी जाते थे उनके ऊपर ये बादल साया किए रहता था। वक़ौलुहु तआला व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, हमने तुम्हारे ऊपर मन्नो सलवा को नाज़िल किया। इख्तलफ़ल मुफ़स्सिरून फ़िल मन्नि मा हुआ, मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है मन के बारे में कि मन से मुराद क्या है। मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है मन के बारे में कि मन से मुराद क्या है। फमन क़ाल इन्नहु कत्तल्ली व युशबिहु अर्रुब्बल गलीस, कुछ लोगों ने कहा कि मन ये शबनम के मानिंद कोई चीज थी जो गाढ़े मुरब्बे से मुशाबहत रखती थी। रुब से मुराद मुरब्बा, भी देखिए वमा वो ऐमान सम्मीहिल यौम बिल मुरब्बा व हुवा नौम मिनल हलवा, मिठाई की एक किस्म है। फमन काल, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये शबनम के मानिंद एक चीज है। वयुशबिहु रुब्बल गलीज, और ये गाढ़े मुरब्बे से मुशाबहत रखती थी। वमिनहुम मन काल, और मुफस्सिरीन में से कुछ ने कहा है इन्नहु काना यंज़िलु मिस्ल सल्जी अशद्दु बयादन मिनल लबन व अहला मिनल असल। मुफस्सिरीन में से कुछ ने कहा है कि जो है मन ये उतरता था, ये नाजिल होता था बर्फ के मानिंद, जो कि दूध से भी ज्यादा सफेद और शहद से भी ज्यादा मीठा था। का इन्नहु काना यंज़िलु मिस्ल सल्ज, कि वो नाजिल होता था जो है मिस्ल सल्ज, बर्फ के मानिंद, जो कि दूध से भी ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। यस्कुतु अलैहिम मिन तुलूइल फज्र इला तुलूइश शम्सी, ये मन नाजिल होता था, साक़ित होता था तुलूए फज्र से लेकर के तुलूए शम्स के दरमियान। याखुदु रजुलु मिन्हु बिक़द्रि मा यक्फ़ीहि लियौमिही ज़ालिक, आदमी उसमें से इतनी मिक़दार ले लेता था जो उसके पूरे दिन के लिए काफी हो सके। याखुदु रजुलु मिन्हु, आदमी उसमें से ले लेता था क़द्र मा यक्फ़ीहि यौमहु ज़ालिक,
جو اس کے اس پورے دن کے لیے کافی ہو سکے۔ فَإِذَا تَعَدَّى ذَلِكَ، تو جب اس سے آگے بڑھتا یعنی ایک دن کے بعد جو کچھ باقی بچتا، فسدا، وہ خراب ہو جاتا۔ فَإِذَا تَعَدَّى ذَلِكَ، تو جب اس مدت سے تجاوز کرتا، فسدا، تو فاسد ہو جاتا۔ وَلَمْ يَبْقَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ سَادِسِهِ يَوْمُ جُمْعَتِهِ، اور وہ باقی نہیں رہتا تھا اپنی اصلی حالت میں، وَلَمْ يَبْقَ، اور باقی نہیں رہتا تھا یہاں تک کہ جب ان کا چھٹا دن یعنی ان کے جمعہ کا دن ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب ان کا چھٹا دن یعنی ان کے جمعہ کا دن ہوتا تھا، یوم جمعتہ یوم سادسہ سے بدل ہے، یہاں تک کہ جب ان کا چھٹا دن یعنی جمعہ کا دن ہوتا تھا، اخذ ما یکفیہ یوم سادسہ و یوم سابعہ، تو وہ اتنی مقدار میں لے لیتے تھے جو ان کے چھٹے دن یعنی جمعہ کے لیے، وَيَوْمَ سَابِعِهِ، اور ان کے 7ویں دن کے لیے کفایت کر سکے، اس لیے کہ یوم السبت جو ہے یہ ان کے لیے عید کے درجے میں تھا اور ان کے لیے عبادت کا دن تھا۔ یکفی ہے یوم سات، تو لے لیتے تھے وہ اتنی مقدار جو ان کے لیے کفایت کرے ان کے چھٹے دن اور ان کے 7ویں دن کے لیے، لِأَنَّهُ كَانَ يَوْمَ عِيدٍ، اس لیے کہ یوم السبت یہ عید کا دن تھا جیسا کہ ہم لوگوں کے لیے جمعہ کا دن ہے۔ لَا يَشْخَصُ فِيهِ الرَّجُلُ لِأَمْرِ مَعِيشَتِهِ وَلَا يَطْلُبُهُ لِشَيْءٍ، آدمی اس دن کے اندر اپنے معیشت کے لیے نہیں نکلتا تھا، اپنے معاشی امور کے لیے نہیں نکلتا۔ لا یشخص لا یخرج، لا یشخص فیہ، آدمی اس دن کے اندر نہیں نکلتا تھا اپنے معاشی امور کے لیے، ولا یطلبہ ذلک اليوم لشیء، اور اس دن کو کسی اور چیز کے لیے طلب نہیں کرتا تھا، یعنی اس دن کو کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کرتا تھا۔ والظاہر واللہ عالم انہ کل ممتن اللہ بہ علیہم من طعام وشراب وغیر ذلک مما لیس فیہ عمل ولا قدر، ظاہر اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے مراد یعنی من سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، کھانے اور پینے اور اس کے علاوہ کی چیزوں کے ذریعے کا ظاہر اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ من سے مراد ہر وہ تمام چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، کھانے اور پینے اور اس کے علاوہ کی چیزوں میں سے، مما لیس فی عمل ولا قدر، جس کے اندر کام کرنے اور دوڑنے بھاگنے محنت و مشقت کا دخل نہیں ہوتا تھا، انہیں مفت میں وہ چیز مل جاتی تھی۔ فالمن المشہور ان اکل وحدہ کان طعام وحلاوہ، تو من جو مشہور ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہوا ہے، اگر تنہا کھایا جاتا تو یہ کھانا بھی ہوتا اور مٹھائی بھی، تو من جو مشہور ہے اگر تنہا کھایا جاتا تو یہ کھانے کا بھی کام کرتا تھا اور مٹھائی کا بھی۔ وَإِن مُضِجَ مَعَ الْمَاءِ، اور اگر اس کو پانی کے ساتھ ملا لیا جاتا تھا، صار شرابا طیبا، تو بہت ہی عمدہ قسم کا مشروب ہو جاتا تھا۔ وَإِن رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ، اور اگر اس کے علاوہ کے ساتھ ملا کر کے بنایا جاتا تھا، صار نوعا آخر، تو دوسرے قسم کا کھانا تیار ہو جاتا تھا۔ وَلَكِنْ لَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْآيَةِ وَحْدَهُ، تو کہا کہ لیکن آیت کریمہ میں صرف یہی مراد نہیں ہے، لیکن آیت کریمہ سے صرف ایک مراد نہیں ہے، یعنی وہ من مراد نہیں ہے جس کے اندر حلاوہ اور مٹھاس ہوتی ہے، بلکہ یہ سب ملا مراد ہے کہ من جو پانی کے ساتھ ملا کر کے مشروب تیار کر لیتے تھے، من کو کسی اور چیز کے ساتھ دقیق یا آٹے کے ساتھ ملا کر کے کوئی حلوہ تیار کر لیتے تھے یا اور کوئی کھانا تیار کر لیتے، تو سب مراد ہے۔ والدلیل علی ذلک ما رواه البخاری عن سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال، دلیل اس پر جس کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے سعید بن
زید سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، کما یعنی کھمبی یہ من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا یابی۔ کما جس کو مشروم ہم کہتے ہیں، کما جس کو مشروم کہتے ہیں، اوپر چھتری کی طرح سے ہوتا ہے، سفید سفید ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے۔ تو کہا کما کا تعلق بھی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا یابی کا باعث ہے۔ تو کہا کما کو بھی من سے شمار کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ کما سے مراد ایک مخصوص نوع نہیں ہے جس کے اندر مٹھاس ہوتی تھی۔ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْجَمَاعَةُ فِي كُتُبِهِمْ إِلَّا أَبَا داؤد۔ تو یہ تو بات تھی جو ہے من کے تعلق سے۔ اما السلوى، رہی بات سلوى کی، تو علی بن ابی طلحہ نے کہا عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہوئے السلوى طائر مشبہ بالسمان كانوا يأكلون منه۔ سلوى ایک پرندے کا نام ہے جو سمانی سے مشابہت، جس کو سمانی سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ سمانی ایک پرندے کا نام ہے جس کو ہم لوگ بٹیر کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ ہندوستان میں بٹیر کہتے ہیں۔ سلوى ایک پرندہ ہے جو جس کی تشبیہ بٹیر پرندے سے دی جاتی ہے۔ وَكَانُوا يَأْكُلُونَ مِنْهُ، لوگ اس سے کھاتے تھے۔ قال ابن ابی حاتم بسند ابن عباس قال السلوى هو السمانی، سلوى سے مراد بٹیر ہی ہے۔ وكذا قال مجاہد والشعبی والضحاک والحسن وإکرمہ والربیع بن انس رحمهم اللہ۔ وقال قتادة السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب۔ قتادہ کہتے ہیں کہ سلوى جو ہے ایک پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے جو سرخی کے قریب ہو، جو حمرہ کے قریب ہے، یعنی اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ تحشرها علیہم، اس پرندے کو اکٹھا کر دیتی تھی ان پر الریح الجنوب، جنوبی یا دکنی ہوا۔ کا سلوى من طیر اقرب الى الحمرہ، کا سرخی سے قریب ایک پرندوں میں سے ہے جس کو ان پر اکٹھا کر دیتی تھی دکنی ہوا۔ وَكَانَ الرَّجُلُ يَذْبَحُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، اور آدمی اس میں سے ذبح کر لیتا تھا اتنی مقدار جو اس کی اس پورے دن کے لیے کافی ہو سکے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ جُمْعَتِهِ أَخَذَهُ وَلِيَوْمِ سَبْتِهِ، لیکن جب جمعہ کا دن ہوتا تو اس کو لے لیتا جمعہ کے دن کے لیے بھی اور اپنے سبت والے دن کے لیے بھی۔ لِأَنَّ السَّبْتَ يَوْمُ عِبَادَةٍ، اس لیے کہ سنیچر کا دن یہ عبادت کا دن ہوا کرتا تھا۔ لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه، آدمی اس دن کے اندر کسی چیز کے لیے نہیں نکلتا تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کے لیے اسے استعمال کرتا تھا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم اس پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ اے کلوا من هذه الطیبات التي رزقناکم، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ وهو امر اباحۃ وارشاد وامتنان، یہاں پر کلو جو امر کا صیغہ ہے تو امر مباح قرار دینے، رہنمائی کرنے اور احسان جتلانے کے طور پر ہے۔ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ امر کے دیگر جو معنی ہوتے ہیں یہاں پر اباحہ، ارشاد اور امتنان کے لیے ہے۔ کسی چیز کو مباح قرار دینے کے لیے، رہنمائی کرنے اور احسان کے طور پر یہ امر ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ وقولہ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ ہم پر ظلم کرنے والے نہیں رہے بلکہ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے رہے، کیونکہ اس کا انجام انہی کو بھگتنا۔ ای امرناہم بالاکل مما رزقناہم وان یعبدوا، ہم نے ان کو کھانے کا حکم دیا ان چیزوں میں سے جو روزی ہم نے انہیں عطا کی۔ وان یعبدوا، اور یہ کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم، تم اپنے رب کے رزق روزی میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور تم اس کا شکر بجا لاؤ۔
شکر اللہ عبادتہ کما امر، اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ شکر اللہ عبادتہ کما امر، اللہ کا شکر اس کی عبادت کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ فخالفوا وکفروا فظلموا انفسهم، تو انہوں نے مخالفت کی اور کفر کیا، پس انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، بِأَخْذِهِمُ الْكُفْرَ، کفر کو اپنا کر کے، وَتَفْضِيلِهِمْ لَهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور اس کو ایمان پر فضیلت دے کر کے۔ تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کا اور کفر کیا، تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کفر کو اپنا کر کے اور کفر کو ایمان پر فوقیت دے کر کے، رغم ما شاہدوہ من الآیات البینات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات، باوجود اس کے جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا واضح آیات، واضح نشانیوں میں سے اور قطعی معجزات میں سے، اور خوارق العادات، اور بہت سارے کرامات میں سے، رغم ما، اس کے باوجود جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا واضح نشانیوں اور فیصلہ کن یا قطعی معجزات میں سے اور خوارق عادات یعنی کرامات میں سے، فاستحقوا من اللہ عذاب النار، تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کی جانب سے وہ دوزخ کے عذاب کا مستحق قرار پائے۔ فذالک قولہ، تو یہی اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کا مطلب ہے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ ومن ہاہنا تتبین فضیلت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم علی سائر اصحاب الانبیاء فی صبرہم وثباتہم وعدم تعنتہم مع ما کانوا فی اسفارہ وغزواتہ۔ کہا یہیں سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت واضح ہوتی ہے دیگر انبیاء کے صحابہ، بقیہ صحابہ پر، بقیہ انبیاء کے اصحاب پر، ان کے صبر اور ثابت قدم رہنے میں، وعدم تعنتہم، اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنے میں، باوجود مع ما کانوا معہ، اس کے باوجود کہ وہ آپ کے ساتھ رہے آپ کے سفر میں اور آپ کے ساتھ آپ کی لڑائیوں میں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یا اور اس طریقے کی باتیں جو ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز مہیا کرو۔ تو یہیں سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت واضح ہوتی ہے بقیہ انبیاء کے اصحاب پر، ان کے صبر اور ثابت قدم رہنے میں اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنے میں، باوجود کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کے سفر میں اور آپ کے ساتھ آپ کے غزوات میں رہے۔ منہا عام تبوک، ان میں سے تبوک کا سال ہے، فی ذالک القید والحر الشدید، اس گرمی اور شدید تمادت میں، والجہد اور مشقت میں، لم یسألوا خرق العادہ، انہوں نے کوئی بھی معجزہ یا کرامہ کا مطالبہ نہیں کیا کہ ہمارے لیے ایسا کر دیجیے۔ ان میں سے تبوک کا سال ہے اس گرمی اور شدید تمادت میں، والجہد اور مشقت میں، انہوں نے ان حالات میں بھی کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، ولا ایجاد امرین، یا کسی امر کو وجود میں لانے کا، باوجود کہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہل اور آسان تھی۔ مع ان ذلك كان سهلا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود کہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہل اور آسان تھی، الا سؤالهم له تكثير الطعام لما اجهدهم بالجوع، سوائے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکثیر طعام، کھانے کو زیادہ کر دینے کے مطالبے کو یا سوال کرنے کو، جب بھوک نے ان کو مشقت میں ڈالا، جب بھوک نے ان کو مشقت میں ڈالا تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ مطالبہ کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ کھانے میں برکت عطا فرمائے، اور یہ نکلم محتاج الی الماء، اور
ایسے ہی جب پانی کے وہ ضرورت مند ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا. فسأل اللہ ودعا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ سے دعا کی. فزاد الاکل حتی ملؤوا کل وعاء، تو انہوں نے کھانا بڑھ گیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے تمام برتن بھر لیے، یعنی کھانے میں اس قدر برکت ہوئی. تو اس طرح کے کھانے کے بڑھ جانے کا واقعہ کئی بار ہوا. وسال اللہ من اجل الماء، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے واسطے بھی سوال کیا. رسالت پھل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پانی کے واسطے بھی سوال کیا. فجاءتهم صحابہ، تو بادل کا ایک ٹکڑا ان کے پاس آیا. فامطرتهم، پس ان پر بارش برسایا. فشربوا وسقوا الابل، تو انہوں نے پانی پیا اور اونٹوں کو سیراب کیا. وملؤوا اسقیتهم، اور اپنے مشکیزوں کو بھر لیا. فہذا هو الاکمل فی الاتباع، تو یہی اتباع کی کامل ترین صورت ہے، کامل ترین شکل ہے. هذا هو الاکمل فی الاتباع، ہاں یہی اتباع کی کامل ترین صورت ہے. وہ کیا ہے؟ المشی مع قدر اللہ، شے لکھا ہوا ہے اس کو مشی کر دیجیے. المشی مع قدر اللہ، اللہ کی تقدیر کے ساتھ چلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور آپ کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کی تقدیر کے ساتھ چلنا، اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا. بس رہنے دو انہیں پر، کہیں کوئی اشکال پوچھنا.